السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصل میں یہ جو میں ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں، یہ میری سوچ اور صرف میری لائف کے کچھ پل ایسے کہ جو میں اپنے لائف کے کچھ پلوں کو، کچھ اپنے خیالات کو، اپنی باتوں کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ پہلے زمانے میں لوگ ڈائریاں لکھا کرتے تھے، تو جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اب ڈائری وغیرہ لکھنے کا اتنا ٹائم تو خیر کسی کے پاس ہوتا نہیں ہے۔ تو خیر آج میں آپ سے چند باتیں جو وہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلے تو ماشاءاللہ سے آج موسم بہت اچھا ہے، رات کا یہ پہر ہے اور بجلی بھی جو ہے وہ چمک رہی ہے، اور آج چاند بھی چھپا ہوا ہے بادلوں میں، اور میرے رب کی شان کہ رب فرماتے ہیں جہاں میں چاہتا ہوں وہاں بادلوں کو لے کے جاتا ہوں، پھر وہاں پہ مے کو برساتا ہوں، بنجر زمین کو زندہ کرتا ہوں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ جیسے میں بنجر زمین کو زندہ کرتا ہوں نا، ایسے ہی میں تمہیں کل قیامت والے دن زندہ کروں گا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اور یہ کرنا میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اچھا، میں کیونکہ رمضان شریف ہے الحمدللہ، تو اس کے ایک قرآن پاک میں آیت آتی ہے دوسرے سپارے میں نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اے ایمان والو، پہلی تو بات یاد رکھیں کہ مخاطب رب نے کس کو کیا؟ ایمان والوں کو صرف، ٹھیک ہے، یا ایھا الناس نہیں بلکہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس آیت کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والو، تم سے پہلے بھی لوگوں پر جو ہے وہ روزے فرض کیے گئے تھے، تم پر یعنی کہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ روزے جو ہے وہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہے وہ علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اچھا، میں بہت سے لوگوں سے سنا تقوی یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس طرح نا، ماشاءاللہ مطلب جو علماء کرام ہیں ہمارے، بہت خوبصورت یعنی کہ ان کے بیان، ان کے خیالات تخیل ہے، اور میرا ایک خیال ہے، میرا ایک تخیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روح سے تقوی کس کو کہتے ہیں کہ پرہیزگاری، رکنا، کسی چیز سے رکنا، ٹھیک ہے۔ تو میں آج یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو تقوی ہوتا ہے نا، تقوی وہ کیا چیز ہے؟ تقوی سے پہلے میں نیکی پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ نیکی کس کو کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ نیکی کیا چیز ہے؟ نیکی صرف اور صرف اللہ کے فضل کو نیکی کہتے ہیں، بس، اور کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ کے ساتھ
اس رب کا، اس کریم رب کا فضل شامل ہے تو آپ نے نیکی کی۔ لیکن ایسا ہرگز نہ سوچیں کہ آپ کچھ کر رہے ہیں اور اس میں رب کا فضل نہ ہو تو وہ نیکی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ سوچ رہے ہوں گے میں یہ کیا کہہ رہا ہوں کہ بھائی نیکی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ ہیں، مطلب آپ چودھری صاحب ہیں، راجہ صاحب ہیں، کچھ بھی ہیں، بہت بڑے کچھ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ویسے آپ کو تو پتہ ہے کہ شریعت کے لحاظ سے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ فوقیت تبھی حاصل کر سکتا ہے جب وہ تقویٰ جو ہے اس کا دوسرے سے جب زیادہ تقویٰ ہوتا ہے نا، تو جس کا زیادہ تقویٰ ہوتا ہے وہ شریعت کے لحاظ سے بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دنیا کے لحاظ سے جیسے جس کے پاس بہت مال و دولت ہو وہ بڑا ہوتا ہے۔ چلو خیر، ہم ابھی جو ہے وہ سمجھ کے بات کر رہے ہیں اس دنیا کی۔ تو خیر یہ جو نیکی ہے اس میں اگر رب کا فضل شامل نہ ہو تو یہ نیکی نہیں ہے، اس پہ بات کر رہے تھے۔ تو سپوز کرتے ہیں ایک راجہ صاحب ہیں، کوئی بہت بڑے چودھری صاحب ہیں کوئی، ٹھیک ہے، وہ کنواں کھدوا رہے ہیں یا اس کے علاوہ کچھ بھی، مطلب کسی کو امداد دے رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ وہ سیلفیاں بھی کھنچوا رہے ہیں، اور ساتھ وہ ویڈیوز بھی بنوا رہے ہیں، اور ساتھ وہ مطلب نا ریاکاری اپنی جو ہے وہ شو کر رہے ہیں، تو ان کا وہ سب کچھ جو ہے وہ رائیگاں جائے گا۔ ان کا وہ سب کچھ جو ہے وہ رائیگاں جائے گا، کیونکہ اس نیکی میں رب کا فضل نہیں شامل تھا۔ تو یاد رکھیں خدا را، اگر آپ کچھ بھی کرتے ہیں نا تو اس سے پہلے رب کا فضل مانگ لیا کریں، کیونکہ رب کا فضل شامل نہ ہوا تو ہمارا کوئی بھی عمل جو ہے وہ کسی کا کام کا نہیں۔ اسی لیے جب بھی جو ہے وہ کوئی کام کریں، کوئی عمل کریں تو اس میں رب کا فضل ضرور شامل حال فرمائیں۔ وہ رب بہت کریم، بہت رحیم، بڑا مہربان، بڑا ہی مہربان ہے، اور بڑا غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا۔ میں پڑھ رہا تھا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، توبہ کرنے والوں سے، یحب التوابین و یحب المتطہرین، اور رب محبت فرماتے ہیں پاک لوگوں سے، یعنی کہ جو متطہرین، یعنی کہ جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں نا، رب ان کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نا رب خود بہت پاک ذات ہے، اور اسی لیے رب جو ہے وہ پاکوں کو جو ہے وہ پسند فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے میرا یہ میسیج تھا ایک، تو میں آپ کو بتا دوں یہ کہ میرے ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا میں بار بار بتا رہا ہوں۔ ابھی میں نے میرے خیال میں پہلی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہے، پہلی ویڈیو، تو ابھی یہ دوسری ویڈیو میں اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں۔ تو میرا اس میں کوئی کسی قسم کا وہ نہیں ہے کہ آپ یوں کریں، آپ یوں کریں، آپ کمنٹ کریں، آپ شیئر کریں، آپ یوں کر دیں، آپ یوں کر دیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا صرف اور صرف یہ ہے کہ میری کوئی چھوٹی سی بھی بات، ٹھیک ہے، اگر کسی کو پسند آئے، ٹھیک ہے، تو اس کے دل میں اگر ذرہ برابر بھی رب کی محبت میری باتوں کی وجہ سے اگر آ گئی تو میں اس کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھوں گا۔ بس جزاک اللہ، میرے لیے بھی دعا فرمائیں، اپنے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اب جب آپ یہ ویڈیو سن رہے ہوں گے یا مجھے سن رہے ہوں گے جب بھی، تو کیا پتہ اس ٹائم تک میں رہوں نہ رہوں، تو خدا را آپ جو ہے وہ، اگر میں، آپ نے دعا فرمانی ہے کہ اگر میں زندہ ہوں تو مجھے دین میں استقامت عطا فرمائے رب، اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ پرہیزگاری جو ہے نا، نیکی سے بہتر پرہیزگاری کا جو درجہ ہے نا، پرہیزگاری کا درجہ وہ نیکی سے زیادہ ہے۔ جب آپ پرہیزگار بننا شروع کرتے ہیں تو پرہیزگار کا مطلب ہے کہ جب آپ ہر برے کام سے رکنا شروع ہو جاتے ہیں،
ٹھیک ہے، تو آپ پرہیزگار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو ہی آپ پرہیزگار ہوتے ہیں تو نیکی آٹومیٹیکلی جو ہے وہ نیکی جو ہے وہ خود بخود آپ کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو خیر آپ میرے لیے جو ہے وہ دعا فرمایا کریں. اگر میں زندہ ہوں، دعا میں ہی مجھے ایسے یاد کرنا ہے آپ نے کہ اگر میں زندہ ہوں تو مجھے رب جو ہے وہ استقامت فرمائے دین میں، اور اگر میں اس دنیا میں نہیں رہا تو رب مجھے بخش دے اپنے رحمت کے صدقے، اپنے فضل میں شامل حال فرمائے اور مجھے بخش دے. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ.